الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، آج کے اس جمعے کے خطبے میں دو اہم سوالوں کے سلسلے میں یا دو اہم سوالوں پر آپ کو غور و فکر کی دعوت دینا چاہوں گا۔ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اور ہماری دینی کیفیت کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خیر اور شر کا معرکہ برپا ہے، نیکی اور بدی کے، اچھائی اور برائی کے، خیر اور شر کے دو راستے سارے انسانوں کے سامنے ہیں۔ کچھ انسانوں نے نیکی کے راستے کا انتخاب کیا ہے اور کچھ انسانوں نے برائی کے راستے کا انتخاب کیا ہے، اور دونوں اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو دنیا دو طرح کے لوگوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو اپنے لیے جنہوں نے نیکی کا راستہ چنا ہے، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے لیے بدی اور برائی کا راستہ چنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کی برائی کا اور بدی کا راستہ چنا ہے، ہم ان کے سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس راستے پر یعنی برائی اور بدی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ برائی کی پیک پر پہنچنا چاہتے ہیں، آج جتنے برے تھے کل اس سے زیادہ برے ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں برائی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، وہ روز اور زیادہ برائی پھیلانے کے سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو برائی کا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روز ایک نئی برائی سامنے آتی ہے، روز برائی میں ایک نیا تنوع سامنے آتا ہے، اور اس طرح سے بدی کا راستہ جن لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ بدی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد نیکی کی اونچی منزلوں پہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، یا نیکی کی جو سب سے نیچی کی منزل ہے، بالکل زمینی منزل، اس پر رہنے کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، اس مسجد میں حاضر ہونے والے لوگوں کی اور اس خطبے کو سننے والوں کی، تو ہماری زندگی نیکی کے اونچے سے اونچے مقام پر جانے کی فکر میں ہے، یا اس نے کوئی بہت ہی نیچا مقام طے کر رکھا ہے اور اسی پر مطمئن ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر ہم یوں ہی اجمالی طور پر بتائیں تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلنے والے زیادہ تر لوگوں نے نیکی کی سب سے نچلی منزل کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اسی پر وہ مطمئن ہے، اسی کو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ برائی کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی برائی کر لینا چاہتے ہیں، اور ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا غور و فکر کا پہلو یہ ہے کہ وہ ایمان جو ہم نے قبول کیا ہے، وہ ایمان جسے ہم اپنی سب سے بڑی متاع سمجھتے ہیں، وہ ایمان جس کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی قوت ہے، اور وہ ایمان جس کے بارے میں ہماری امید ہے کہ اس کے سہارے ہم جنت میں جائیں گے اور آخرت میں ہم کو کامیابی حاصل ہوگی، تو ایمان جسے ہماری زندگی پر ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنے لیے مضبوط اور طاقتور ایمان کا انتخاب کیا ہے یا کسی بہت کمزور ایمان کا انتخاب کیا ہے؟
یعنی ہم کمزور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا مضبوط اور طاقتور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اگر ہم کمزور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری زندگی ہماری کمزور ایمانی کے ساتھ گزرے گی، یا کبھی ہم طاقتور ایمان والی زندگی بھی گزاریں گے؟ تو یہ دو سوال ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے بہت ہی بنیادی سوالات ہیں۔ اب میں دو حدیثوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ بات کچھ اور واضح ہو جائے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کیا ہے؟ ان کے دل میں جذبہ تھا نا کہ میں چھوٹے کام کیوں کروں، جب میں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے تو نیکی کے پھر بڑے کام کروں۔ تو پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کہ نیکی کے بڑے کام کیا ہیں، افضل اعمال کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے عظیم ہستی تو اللہ ہے، تو اللہ پر ایمان لانے سے زیادہ بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے کلام پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں اور دھمکیوں پر ایمان لانا، اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز پر ایمان لانا۔ تو کہا الایمان باللہ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور پھر مزید فرمایا والجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے کے علاوہ اور کس کا راستہ اس لائق ہے کہ اس میں جد و جہد کی جائے، محنت اور کوششیں کی جائیں؟ تو فرمایا کہ الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ انہوں نے ایک اور سوال پوچھا، کہا کہ ای الرقاب افضل، اگر میں اللہ کے راستے میں کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا چاہوں تو پھر بہترین غلام کون ہوگا جس کو میں خرید کر آزاد کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، کہ جو غلاموں کا مالک ہے اس سے جا کے اس کے پوچھو کہ اس کے سب سے بہترین غلام اس کی نظر میں کون ہے اور کس کی سب سے زیادہ قیمت وہ مانگ رہا ہے، اس کو آزاد کرنا وہی سب سے افضل رقبہ ہے جس کو آزاد کیا جائے۔ مطلب یہ کہ جب ایک نیکی کا کام کر رہے ہو جس میں پیسہ انوالو ہو رہا ہے تو اس میں سب سے افضل وہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ تم خرچ کرو۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات ہوگی تو جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا وہ اتنا زیادہ افضل مقام پائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہو، دولت نہیں ہو، حالات سازگار نہیں ہو اور یہ کام میں نہیں کر سکوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکل پڑنے کا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تعین صانعا او تصنع لاخرق، کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، سماج میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، کمزور دماغ کے ہوتے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، خود کما نہیں سکتے، خود اپنی زندگی کے انتظامات نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی مدد کرو، یعنی سماج کے مددگار آدمی بن جاؤ، اور وہ سب لوگ جو مدد کے ضرورت مند ہیں بڑھ کے ان کی مدد کر دو، اور اگر کوئی ان کے لیے کچھ بنا رہا ہے تو اس کی مدد کر دو۔ تو پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر یہ جو کرنے کے کام ہیں، اگر یہ کرنے کے سلسلے میں میرے اندر کمزوری ہو اور میں اپنی جسمانی اپنے اندرونی کمزوری کی وجہ سے یہ کام کر نہیں سکوں تو کیا کروں؟
تو فرمایا کہ اگر تم کار خیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، کمزور ہو، پیسہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہو کہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر ایک کام تو کر ہی سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ تکف شرک عن الناس، لوگوں کو تم سے کوئی برائی نہیں پہنچے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے، شر نہیں پہنچے، تو اگر لوگ تم سے محفوظ رہیں گے تو یہ بھی تمہاری ایک نیکی ہے۔ تو یہ تو ایک کاموں کی ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اصل جو آدمی سے مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان، اللہ کے راستے میں جد و جہد، اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کے بندوں کی مدد، یہ سب اس سے مطلوب ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ ان اعمال کا مجموعہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہت کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، یہ سب نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہیں دے۔ ہماری صورتحال کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے، ہر فرد اپنا جائزہ لے گا اور پھر پورے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا جائزہ لے گا، تو صورت یہ ہے کہ یہ جو آخری چیز ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، بس یہی آخری چیز نیکی کا پیمانہ بن گئی ہے۔ یعنی اگر میں صبح سے شام تک کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں، اچھا شریف آدمی ہوں، اور لوگ بھی میرے سلسلے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ اس کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں، اس کے شر سے رشتہ دار محفوظ ہیں، اس کے شر سے راستہ چلنے والے محفوظ ہیں۔ یہ جو ہے یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے۔ یعنی جو آخری منزل ہے، جو بالکل کمزوروں کے لیے ہے، جو کچھ کر نہیں سکتے، اسی کو شرافت کی، صالحیت کی، نیکی کی اصل منزل مان لیا گیا۔ تو وہ قابل تعریف شخص ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو صبح سے شام تک کوئی برائی نہیں کرے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ حالانکہ قابل تعریف شخص وہ ہونا چاہیے تھا اس حدیث کی روشنی میں جو صبح سے شام تک لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے، نیکی کے کام کرے، اچھائی اور بھلائی کے کام کرے۔ ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، یعنی برائی مٹا دے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، جو ہاتھ سے نہیں کر سکے، ظاہر ہے کہ ہاتھ سے کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے، اختیار چاہیے، وہ نہیں کر سکے تو کیا کرے؟ زبان سے مٹانے کی کوشش کرے، اپنی زبان اس کے خلاف بلند کرے، آواز بلند کرے، سمجھائے، اس کے خلاف ماحول بنائے، رائے عامہ ہموار کرے، بولے، برائی دیکھے تو بولے، خاموش نہیں رہے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکے، اتنا کمزور ہو، ایسا بے بس ہو کہ اپنی زبان برائی کے خلاف نہیں کھول سکے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایمان کا یہ اضعف الایمان ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ کس درجے کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ سے روکنے والی بات ابھی روکیے، چھوڑیے اس کو۔ زبان سے برائی کے خلاف جد و جہد، یہ تو ہونا چاہیے اگر ایمان میں کچھ قوت ہے تو، کیونکہ اگر صرف دل میں آپ برا سمجھ رہے ہیں، آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اضعف الایمان کو
اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پوری زندگی اب کمزور ترین ایمان کے ساتھ گزاریں گے۔ اور ابھی صورتحال تو تقریباً ایسی ہے، ہم فجر کے وقت جب آپ اٹھے ہوں گے تو اس وقت آپ نے صبح سے اب تک کتنے لوگوں کو برائی سے روکا ہے، کتنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کل کا دن جو گزرا تھا صبح سے شام تک، اپنے گھر کے اندر برائی کے خلاف کتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، لوگوں کو سمجھانے والی کتنی باتیں کہی ہیں، معاشرے میں سماج میں آپ نے برائی کے سلسلے میں کتنی باتیں کی ہیں، برائی کو مٹانے کے سلسلے میں آپ کی زبان نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے لوگوں نے اضعف الایمان کو اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ کمزور نہیں ہے، ان کی زبان میں قوت ہے، وہ بھی طاقتور ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، گھر پہ بھی ان کی چلتی ہے، پڑوس میں بھی ان کی سنی جاتی ہے، سماج میں بھی وہ معزز اور محترم ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اپنی زبان کو برائیوں کو ازالے کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے لیے وقف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اضعف الایمان ہے اس سے یارانہ قائم کر لیا، اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو کیا مرتے دم تک اضعف الایمانی کے ساتھ زندگی گزرے گی؟ جو برائی کو، بدی کو پھیلا رہے ہیں وہ تو برائی کے سے اتنا زیادہ گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ایسے برائی کے وفادار ہیں کہ وہ ساری کوشش کر رہے ہیں برائیاں پھیلانے کی، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوں بھی ہر طرح سے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی اجتماعیت میں بھی برائی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں ہماری سنی جاتی ہے، چلتی ہے، وہاں بھی ہماری زبان برائی کے خلاف جہاد نہیں کرتی ہے۔ حضرات، یہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم صبح سے شام تک صرف اسی کو نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اور یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ صبح سے شام تک ہم اسی کو ایمان سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھتے ہیں، یہ صورتحال مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے شروع سے آخر تک، قرآن مجید کمزور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں صالحین کس کو کہا گیا ہے؟ اولئک من الصالحین، یہ ہیں نیک لوگ۔ تو نیک لوگ کون ہیں قرآن مجید میں؟ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ایک سرگرم امت بھی ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیتوں کو راتوں کے پہروں میں اٹھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی اور منکر سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور جو نیکی کے کام ہے، خیر کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، اس میں وہ تیز رفتاری دکھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر لینا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ ہیں جن کا شمار نیکوں میں ہوتا ہے، صالحین میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن مجید کی روشنی میں نیک لوگ کون ہیں، تو محض وہ نہیں ہے جو صبح سے شام تک اپنے حدود میں رہتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور بس اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی نہیں ہے کہ جن کی زبانیں خاموش رہتی ہیں اور جن کے دل برائی کو برائی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ دو باتیں ہیں اصل میں، ایک ہے خدمت، ویسارعون فی الخیرات، کہ آپ لوگوں کے لیے صاحب خیر بن جائیں،
سماج کے لیے، گھر کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے صاحب خیر بن جائے۔ اور دوسری چیز، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ آپ اصلاح کا کام اٹھائیں، اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ تو خدمت اور اصلاح، جو صبح سے شام تک خدمت اور اصلاح میں مصروف رہے گا وہ معیاری ایمانی زندگی گزارے گا، اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور جس نے خدمت اور اصلاح دونوں کاموں کو چھوڑ دیا تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کمزور ایمان اور نیکی کی سب سے نچلی منزل پر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ صورتحال ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی نہیں ہے، اور اس سے کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ شر اور برائی کے سیلاب کو نہیں روک سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیا عجباً عجبا، افسوس ہے، تعجب ہے، حیرت ہے کہ جن لوگوں کا موقف غلط ہے، باطل پر ہیں، وہ تو اتنے زیادہ پرجوش ہیں، اس طرح سے متحد ہیں، اس طرح سے سرگرم ہیں، اور ایک آواز پر جمع ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ کہ تمہارا موقف درست ہے، تم حق پر ہو، تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، لیکن اس کے لیے چلنے پر آمادہ نہیں ہو، بلایا جاتا ہے تو جمع نہیں ہوتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، کاہلی اور کسل مندی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ جو باطل کے خیمے میں ہیں وہ سرگرم اور پرجوش ہوں، اور جو حق کے خیمے میں ہیں وہ سستی اور کاہلی میں گرفتار رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔